السلام علیکم۔ برینڈ پور سے میں ہوں ارسلان برینڈ والا، اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک بہت ہی زیادہ ریلیٹیبل سٹوری ہے ایک لڑکے کی جو رہتا تھا امید پور میں۔ تو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے وہ لڑکا امید پور سے نکل کے سکسیس نگر تک پہنچا، سکسیس کی راہوں پہ چلتا ہوا وہ سکسیس نگر تک پہنچ ہی گیا۔ تو ہم چلتے ہیں امید پور میں۔ امید پور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پہ سب ہی پر امید تھے کہ ایک دن اپنا بھی آئے گا، لیکن ایک خامی تھی وہاں کہ وہ سب کے سب صرف پر امید ہی تھے، ایکشن لینا نہیں جانتے تھے۔ وہ سب کے سب کامیاب بننا تو چاہتے تھے، لیکن کامیابی کی راہ میں حائل مشکلات کا سامنا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر اپنی قسمت کا رونا روتے رہتے تھے۔ یہی ان میں خامی تھی۔ یہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی پازیٹیوٹی تھی ہی نہیں، وہاں پہ پازیٹیوٹی تھی، بالکل تھی۔ سال میں ایک بار ایک میلہ لگتا تھا جہاں پہ سکسیس نگر کے لوگ آ کے ان میں سے 10 لوگ سلیکٹ کرتے تھے۔ امید پور کے 10 لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا تھا سال میں۔ صرف 10 ہی لوگ، اسی کے لیے دعائیں ہوتی تھیں، اسی کے لیے منتیں مانی جاتی تھی کہ کاش اس بار ہمارا بھی نام آ جائے، کاش اس بار ہمارا بھی نام آ جائے۔ اس سال بھی میلہ ہو رہا تھا اور اس سال بھی لوگ منتیں مان رہے تھے، اس سال بھی لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ ہمارا نام بھی آ جائے۔ وہ لڑکا بھی تھا ان کے درمیان، جی جناب، وہ لڑکا بھی تھا ان کے درمیان۔ پچھلے 10 سال سے وہ لڑکا آ رہا تھا اس میلے میں اور دعا کر رہا تھا کہ کاش اس بار میرا بھی نام آ جائے، لیکن ہر سال اسے ناکام ہی واپس لوٹنا پڑتا تھا کیونکہ اس کا نام نہیں آتا تھا۔ وہ لڑکا اندر سے ٹوٹ چکا تھا کہ میرا نام نہیں آئے گا، میرا نام نہیں آئے گا۔ اور اس میلے میں بھی وہ آیا تھا اور اس میلے میں بھی اس نے انتظار کیا کہ کاش میرا بھی نام لیا جائے۔ پہلا نام لیا گیا، اس کا نہیں تھا۔ 5واں نام لیا گیا، اس کا نہیں تھا۔ 9واں نام بھی اس کا نہیں تھا اور 10واں نام بھی اس کا نہیں تھا۔ جی، 10واں نام بھی اس کا نہیں تھا۔ اس بار بھی اس کا نام نہیں آیا۔ میلے کے منتظمین نے ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ اعلان کیا کہ ہم لوگ 10 لوگوں کو تو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ اپنی محنت کے بل بوتے پہ سکسیس نگر تک پہنچ جائے تو ہم اسے خوش آمدید کہیں گے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ سکسیس نگر کا سفر بہت مشکل ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امید پور کے لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے، وہ وہاں تک نہیں جانا چاہتے خود اپنی محنت کے بلبوتے پہ۔ تو یہی تو تھی ساری کی ساری پرابلم۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں بھی جاؤں گا سکسیس نگر تک جاؤں گا۔ اس نے اپنے دوستوں سے بات کی، دوستوں نے اس کا مذاق اڑایا، ہاں تم نہیں جا سکتے۔ اس نے اپنے گھر میں آ کے اپنے گھر والوں سے بات کی کہ میں سکسیس نگر جا رہا ہوں۔ گھر والوں نے کہا نہیں بیٹا، تم سکسیس نگر نہیں جا سکتے، تمہارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں۔ لیکن اس لڑکے نے ہمت باندھی اور اس لڑکے نے پہلا قدم گھر سے باہر نکالا۔ یہ اس کا سکسیس نگر کی طرف پہلا قدم تھا۔ ناکامی کا خوف بھی تھا اور انجانے کا ڈر بھی تھا، لیکن وہ قدم سے قدم بڑھاتے وہ شاہراہ کامیابی پہ گامزن تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کے اور بھی بہت سے لوگ یہ سفر طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ درمیان میں ہی بیٹھ گئے تھے اور کچھ لوگ واپس جا رہے تھے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو ہر قسم کے ہرڈلز، ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرتے کرتے آگے سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس نے ایک بندے سے پوچھا کہ میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ تو اس بندے نے کہا کہ آپ اگر ایکسٹرنل موٹیویشن کی تلاش میں رہیں گے تو آپ بہت جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے سیلف ڈسپلن کے اصولوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے
خود کو قائم و دائم رکھا تو آپ بہت جلدی اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ نے دوسرے لوگوں کی باتوں کے اوپر دھیان دیا کہ یہ لڑکا کچھ نہیں کر سکتا، یہ لڑکا فیل ہو جائے گا، تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ اس لڑکے کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی، میں نے اپنی منزل پہ قائم و دائم رہنا ہے، میں نے مشکلات کا سامنا کرنا ہے، میں نے کسی بھی ہرڈل کے اوپر ہار نہیں ماننی۔ وہ لڑکا آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ پہاڑ، دریا، آگ، صحرا، سمندر، جنگل، سب کچھ وہ عبور کر رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ سب کچھ عبور کرتے کرتے اسے سامنے اپنی سکسیس نظر آ رہی تھی، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ منزل قریب ہے، اگر میں اسی طرح آگے بڑھتا رہا تو میں بہت جلد اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ اور یہی ہوا، ایک دن وہ لڑکا اپنی منزل تک پہنچ ہی گیا۔ وہ لڑکا سکسیس نگر میں پہنچ گیا کہ وہاں کے لوگ بہت خوش تھے کہ آج ایک اور سکسیسفل پرسن ان کے درمیان شامل ہو گیا ہے۔ یہ تو صرف اسے ہی پتا تھا کہ یہ سفر کتنا کٹھن تھا، باقی لوگوں کو صرف یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ لڑکا سکسیس نگر پہنچ چکا ہے۔ اصل میں اس نے کیا کیا فیس کیا اور کیا کیا مشکلات اس کے سفر میں آئیں، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ کتنی درد، کتنی اذیتیں اس نے برداشت کی، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ کتنا مشکل سفر تھا، صرف وہی جانتا تھا۔ لیکن آج وہ خوش تھا کہ وہ اس سفر میں کامیاب ہوا۔ اگر وہ ہمت ہار جاتا، اگر وہ ڈیموٹیویٹ ہو جاتا، اگر وہ سیلف ڈسپلن کے اصولوں کے اوپر عمل نہ کرتا تو وہ شاید یہاں تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ شاید اسے ایک اور سال کا انتظار کرنا پڑتا کہ کب قسمت کی دیوی اس کے اوپر مہربان ہو جائے اور اس کا نام بھی خوش قسمت لوگوں میں آ جائیں، سکسیس نگر تک پہنچ سکے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنی محنت کے بلبوتے پہ یہاں تک پہنچا۔ آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ وہ لڑکا کون تھا؟ وہ لڑکا میں ہوں، اور وہ لڑکا آپ ہے، اور وہ لڑکا ہمارے ارد گرد موجود ہر کوئی ہے۔ ہر کوئی امید پور سے نکل کے سکسیس نگر کا سفر کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی بھی اس سفر کے اندر حائل مشکلات کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ نے سکسیس نگر کا سفر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو خود سے محنت کرنی پڑے گی، سٹیپ لینے پڑیں گے، اور آج سے ہی خود کو سکسیس کی راہ پہ گامزن کرنا پڑے گا۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ آپ وہ سفر خود سے طے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے اندر سیلف ڈسپلن کی طاقت ہے؟ میں ہوں ارسلان برینڈ والا، اور اگلے کچھ دنوں میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بزنس مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ سیریز، کہ کیسے آپ اپنے مائنڈ کو ری پروگرام کر کے سکسیس اورینٹڈ بن سکتے ہیں، سکسیس کے راستے پہ چل سکتے ہیں، اور آپ بھی سکسیس نگر تک پہنچ سکتے ہیں۔ بزنس کے سفر میں میرے ساتھ رہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔